يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، امت مسلمہ ایک ایسی واحد امت ہے کہ جس کی مثال ایک جسم کی سی دی گئی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر جسم کا کوئی ایک جزو بیمار ہو یا اذیت میں ہو تو سارا وجود اس کی اذیت محسوس کرتا ہے. امت مسلمہ واحد ایسی امت ہے جسے خیر امت کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو تم سب سے بہترین ہو. کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، چونکہ تم دوسروں کا نفع سوچتے ہو، تم دوسروں کا فائدہ سوچتے ہو. اب اس سے مراد کون سا نفع ہے؟ اگلے الفاظ میں بتا دیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی تم دوسروں کا نفع سوچتے ہو، یعنی ان کی آخرت کا نفع سوچتے ہو. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو سب سے بہتر قرار دیا ہے تو اس کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ تم دوسروں کا نفع سوچتے ہو، دوسروں کی فکر کرتے ہو. اس دور میں بحیثیت امت ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت امت، بحیثیت قوم ہم ایک دوسرے کی فکر کریں، اور اس کی فضیلت بے شمار ہے. یہ دوسروں کی فکر کرنا، اس کی فضیلت بے شمار ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے. آپ نے ایک دن اعلان کر دیا کہ آج سارے مدینہ منورہ میں کسی آدمی کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، آج سارے کھانا کھائیں گے تو میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے. آپ نے تمام اہل مدینہ کی دعوت بنائی. آپ اندازہ کریں کہ بندہ سارے شہر کی دعوت بنائے تو کتنا اہتمام کرنا پڑے گا. یہ متمول آدمی تھے، اللہ نے بڑا نواز رکھا تھا. انہوں نے سارے اہل مدینہ کی دعوت بنائی. دعوت کا دن آیا، صحابہ کرام، ان کی اولادیں جناب عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں. امام الانبیاء بھی حجرہ سیدہ عائشہ سے نکلے ہیں. ویسے اس دن جناب عبد الرحمن بن عوف سے بڑھ کر خوش نصیب میزبان روئے ارض پر کون ہوگا کہ جن کے گھر بدر ہدایت بھی تشریف لے آئے ہیں، نجوم ہدایت بھی آ گئے ہیں، حضور بھی تشریف لے آئے، صحابہ بھی آ رہے ہیں. جناب عبد الرحمن بن عوف نے دعوت بنائی. امام الانبیاء حجرہ سے نکلے، مسجد کے سامنے سے گزرے تو کیا دیکھا؟ مسجد میں ایک آدمی بڑا دکھی دل لے کر بیٹھا ہوا ہے، بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے. حضور مسجد میں تشریف لے آئے. اس آدمی سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں پریشان ہو، کس بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ تو اسے اس کے یا رسول اللہ، میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن میرے گھر والوں نے ابھی تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. مجھے تو یقین ہے کہ آپ کی نسبت سے مجھے جنت مل جائے گی، لیکن میں یہاں بیٹھا یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانا کس طرح ہے، میں نے اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچانا کس طرح ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانا کس طرح ہے. ناظرین کرام، کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو آگ سے کس طرح بچانا ہے؟ آج ہمیں یہ فکر تو ہے کہ میرا بیٹا اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی تعلیم حاصل کرے، میرے بیٹے کو اچھا روزگار ملے، اس کی شادی اچھے خاندان، اچھے گھر میں ہو، میرے بیٹے کے پاس موبائل اچھا ہو، لباس اچھا ہو، یہ ساری آسائشوں سے حاصل ہوں. پر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرا بیٹا پل صراط سے کس طرح گزرے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا بیٹا میزان پر حساب کیسے دے گا؟ کبھی ہم نے بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا،
اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ. اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا کس طرح ہے. جب امام الانبیاء نے اس کی بات سنی تو حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا آج عبد الرحمن بن عوف نے تمام اہل مدینہ کی دعوت بنائی ہے، تمام اہل مدینہ کی دعوت بنائی ہے. فرمایا سارے اہل مدینہ کی دعوت بنا کر بھی عبد الرحمن بن عوف اس ثواب تک نہیں پہنچ سکا جس ثواب تک تو اس فکر کے بدلے میں پہنچ گیا ہے. سارے اہل مدینہ کی دعوت بنا کر بھی عبد الرحمن بن عوف وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تو اس فکر کے بدلے میں پہنچ گیا ہے کہ تو دوسروں کو بچانے کی فکر کر رہا ہے، تو دوسروں کی آخرت کو بچانے کی فکر کر رہا ہے. اخرجت للناس، فرمایا تم لوگوں کا نفع سوچتے ہو، تم لوگوں کا فائدہ سوچتے ہو. قرآن مجید سورہ نمل اٹھا کر دیکھیں، یہ جو صورت ہے یہ چونٹیوں کے نام پر ہے. اس کی 93 آیات ہیں، 93 ورسز ہیں، اور صرف 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں چونٹیوں کا ذکر ہے، باقی 91 آیتوں میں اور مضمون ہے. یا تو اس طرح ہوتا نا کہ بار بار چونٹی کا ذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ چونٹی کے نام پر صورت کا نام رکھ دیتا. کیڑی کا ذکر صرف 2 آیتوں میں ہے، باقی تمام آیتوں میں اور مضمون ہے. جیسے سورہ رحمان میں ہم بار بار پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس طرح اگر بار بار کیڑیوں کا ذکر آتا تو سمجھ آ جاتا. پروردگار تو نے صرف 2 آیتوں پر پوری صورت کا نام رکھ دیا ہے. فرمایا یہ کوئی عام چونٹی نہیں، یہ دوسروں کی فکر کرنے والی چونٹی ہے. سورہ نمل میں ہے کہ جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے تو ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہتی ہے قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے لشکر کے قدموں کے نیچے آ کر روندی نہ جاؤ، کہیں روندی نہ جاؤ، لہٰذا اپنے بلوں میں گھس جاؤ. قرآن کہتا ہے جناب سلیمان نے جب اس چونٹی کی بات سنی فتبسم ضاحکا من قولیہا، من قولیہا، اس کا قول سن کے، اس کی بات سن کے جناب سلیمان مسکرا اٹھے ہیں. فتبسم، ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا ہے. کس کی بات سن کے؟ کیڑی کی آواز سن کے، کیڑی کی بات سن کے. آپ جانتے ہیں چونٹی اس کی زبان نہیں ہوتی جس سے یہ کلام کرے اور اس کی آواز نکلے، تو چونٹی کے منہ پر اللہ نے 2 بال لگائے ہوئے ہیں، ان بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے، ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، خفیف سی آواز. جناب سلیمان نے کیڑی کے منہ پر رگڑے ہوئے 2 بالوں کی آواز بھی سن لی ہے. یہ جو کیڑیاں ہیں ہم نے کبھی احوال پر غور نہیں کیا. آپ جانتے ہیں بارش آنے کی سب سے پہلے جو خبر ہوتی ہے وہ کیڑیوں کو ہوتی ہے، وہ چونٹیوں کو ہوتی ہے. آپ کہیں گے چونٹیوں کو کس طرح ہوتی ہے؟ تو اللہ نے چونٹیوں پر قدرتی ایک سینسر لگا رکھا ہے کہ وہ ہوا میں نمی کا تناسب دیکھ لیتی ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے. یہ جو محکمہ موسمیات والے ہیں انہوں نے وہ جو آلے بنا رکھے ہیں جس سے ہوا میں نمی کا تناسب پتہ چل جاتا ہے اور پھر یہ بارش کی پیش گوئی کر دیتے ہیں، یہ انہوں نے چونٹیوں کو دیکھ کر بنایا. اور اس کی نشانی میں بتا دیتا ہوں، اکثر آپ نے دیکھی ہوگی لیکن احوال پر غور نہیں کیا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑی اپنے بل کے باہر مٹی کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتی ہے، مٹی جمع کر لیتی ہے اور دانے دار مٹی گول ہوتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے کہ بارش آنے والی ہے، پانی میرے بل میں نہ گھس جائے. اور چونٹی جو دوسری چونٹیوں سے کلام کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ آپس میں منہ ٹکراتے ہیں ان کے، وہ انفراریڈ ریز ٹائپ نکلتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کا میسیج سمجھ جاتی ہیں. یہ جو بلوٹوتھ ہے یا ریز ہیں یہ چونٹی کو دیکھ کر ہی بنائی گئی ہیں. بہرحال جناب سلیمان اس کیڑی کی بات سن کے مسکرائے. آپ نے اس کیڑی کو اپنے روحانی تصرف سے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا اے حقیر جانور، اے معمولی جانور. کیڑی کہتی ہے سلیمان پیغمبر مجھے حقیر نہ کہیں، مجھے معمولی نہ کہیں. فرمایا تو لوگوں کے پیروں میں رینگتی ہے تو تجھے حقیر کیوں نہ کہوں؟ وہ کہتی ہے میں پہلے حقیر تھی اب حقیر نہیں.
فرمایا اب کیوں نہیں؟ کہنے لگی اب سلیمان پیغمبر کا ہاتھ جو چوم رہی ہوں، اب میں جناب سلیمان کا ہاتھ چوم رہی ہوں، اس لیے اب میں حقیر یا معمولی نہیں رہی۔ اچھا وہ جو چونٹیوں کی وادی ہے نا، اس میں ہزاروں لاکھوں چونٹیاں تھیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چونٹیاں تھیں، لیکن دست سلیمان کا بوسہ صرف ایک چونٹی کو مل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کو بچانے کی فکر کرتی ہے، یہ اپنی نوع کو، اپنی نسل کو، اپنی جنس کو بچانے کی فکر کر رہی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو چونٹی دوسری چونٹیوں کو بچانے کی فکر کرے اسے دست سلیمان کا بوسہ مل جاتا ہے، اور جو امت رسول کو بچانے کی فکر کرے اسے دست محمد کا بوسہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کو بچانے کی فکر۔ ہمارے ایک محترم دوست ہیں شہر گجرات سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر تھا تو وہاں ایک درویش بابا جی گزرے ہیں، ابھی کچھ سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ وہ 40-50 سال سے مدینہ منورہ میں ہی رہ رہے تھے، نہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ تھا، نہ کوئی ویزا تھا، نہ کوئی اقامہ تھا، اور عرصہ دراز پہلے آئے تھے اور پھر شہر رسول میں ہی رہ گئے، اور وہاں کی حکومت نے بھی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ ان کا کل اثاثہ ایک گٹھڑی تھا، ایک مخصوص دروازہ تھا، ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے تھے، کل اثاثہ ایک گٹھڑی تھا، اگر کہیں سے کوئی کچھ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ تیرے طلبگاروں میں یار ہم بھی ہیں کا مصداق رہتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ دور دور سے لوگ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ تو ہمارے نوجوان دوست فرماتے ہیں کہ مجھے بھی مدینہ منورہ جانے کا شرف نصیب ہوا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام کہا، انہوں نے جواب عطا کر دیا، میں نے کہا میرے لیے دعا فرمائیں، تو انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی۔ تو پھر میں نے کہا مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جو مجھے ساری زندگی میں کام آئے، لیکن جواب نہ دارت، وہ خاموش تھے۔ میں نے کلام کرنا چاہا لیکن وہ خاموش طبع تھے، خاموش رہے۔ فرماتے ہیں پھر خود ہی مجھ سے گویا ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے 40-50 سال ہو چکے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مانگنے والے آ رہے ہیں، ہر کسی کی جھولی بھری جا رہی ہے، لیکن مانگنے والے وہ مانگتے ہیں جو انہیں چاہیے ہے، جن سے ان کا دل خوش ہوتا ہے، وہ نہیں مانگتے جس سے حضور کا دل خوش ہوتا ہے، جس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ میرے دوست فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اور ہمتن گوش ہو گیا کہ کون سا راز ہے، یہ کون سا اسرار ہے مدینہ منورہ کا۔ میں نے کہا بابا جی مجھے کھول کر بتائیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے کئی دہائیاں ہو گئی ہیں اس دروازے کرم پر بیٹھے ہوئے، میں نے دیکھا کچھ ایسے ہیں جو سال کے بعد آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے، کچھ سال میں کئی دفعہ آتے ہیں، کچھ مہینے بعد آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہر جمعہ آ کر حضور کی مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو 5 نمازیں حضور کی مسجد میں ادا کرتے ہیں، یہی رہتے ہیں مدینہ منورہ۔ میں نے دیکھا مانگنے والے مانگتے جا رہے ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، لیکن جھولیاں سب کی بھری جا رہی ہیں، پر سب وہ مانگتے ہیں جس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے، وہ نہیں مانگتے جس سے حضور کا دل خوش ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں بتاؤں حضور کا دل کس سے خوش ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جو حضور کی امت کی خیر مانگتا ہے میرے کریم اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، جو حضور کی امت کی خیر مانگتا ہے حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو حضور کی امت کی خیر مانگے اور حضور کی امت کی بھلائی مانگے اور حضور کی امت کی فکر کرے حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں یہ اللہ والوں کے ڈیرے کیوں آباد ہیں؟ یہ کئی 100 سال ہو چکے ہیں دنیا سے گئے ہوئے، یہ داتا گنج بخش ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، تاجدار بغداد ہوں، شہنشاہ نقش بند ہوں، تاجدار گولڑا ہوں، امام ربانی ہوں، ان ہستیوں کی یاد آج ہر دل میں کیوں بستی ہے؟ انہوں نے حضور کی امت کی فکر کی ہے۔ یہ اہل اللہ حضور کی امت کے چوکیدار ہیں اور حضور کی امت کا درد رکھنے والے ہیں۔ اگر حضور کے دروازے کرم سے خیرات حاصل کرنی ہے تو پھر حضور کی امت کی خیر مانگیں، پھر کچھ ایسا کام کر جائیں جس سے حضور کی امت کی خیر ہو۔ جب آپ حضور کی امت کی خیر خواہی کریں گے حضور آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین کرام اب وقت ہوا چاہتا ہے آج کے پروگرام کے سوال و جواب کے سیکشن کا، تو چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ ایک خاتون نے اسلامی مہینے کی بجائے
انگریزی مہینے میں عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کر لیا، کیا یہ عمل اس کا درست ہے؟ دیکھیں جو عدت کی جاتی ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق، یعنی ہجری کیلنڈر کے مطابق، عیسوی یا انگریزی کیلنڈر کے مطابق عدت نہیں کی جاتی۔ اسلام کے جو احکامات ہیں بالخصوص تواریخ کے حوالے سے، یعنی تاریخوں کے حوالے سے، جیسے مہینے کے دن ہیں، رمضان کے دن ہیں، یا یوم النحر ہیں، یا عیدین کی راتیں، دیگر جو ہیں وہ تمام احکامات جو ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ اسی طرح جو عدت ہے وہ بھی اسلامی کیلنڈر کے مطابق مکمل کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے انگریزی کیلنڈر کے مطابق عدت کر لی ہے تو اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا میرے اسلامی کیلنڈر کے مطابق دن اس میں مکمل ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلامی اور ہجری کیلنڈر میں دنوں کا فرق ہوتا ہے، سال میں کم و بیش 10 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ اگر تو وہ فرق نہیں بچتا تو پھر تو اس کی عدت ہو گئی ہے، لیکن اگر دن کم ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے اسلامی کیلنڈر کے مطابق جو دن باقی رہ گئے ہیں وہ عدت مکمل کرے اور پھر وہ نکاح کرے۔ اور اگر نکاح کر لیا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ نکاح قبول نہیں ہوگا، وہ نکاح نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ رخصتی ہو گئی ہے تو پھر تو فوراً الگ ہو جانا چاہیے۔ پہلے عدت کے دن مکمل کریں اسلامی کیلنڈر کے مطابق، اس کے بعد آپ نئے سرے سے دوبارہ نکاح کریں۔ عدت جو ہے یا اسلامی جو احکامات ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب اولاد کی اچھی تربیت کے لیے انہیں کون کون سی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں؟ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی مطالعے کی عادت ڈال دیں، جو کہ فی زمانہ تو بڑا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سال کا بچہ بھی روتا ہے تو مائیں بہلانے کے لیے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتی ہیں، اور بچے پوئمیں سنتے ہیں اور کارٹون دیکھتے ہیں، اور پھر پوئموں سے وہ گانوں پہ آ جاتے ہیں، اور آج کل تو آپ جانتے ہیں علمان والحفیظ۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مطالعہ کی عادت ڈالیں۔ اسلامی مطالعہ بچوں کے حوالے سے بکس مل جاتی ہیں، مختلف پبلیکیشنز انہیں شائع کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مطالعہ کی عادت ڈال دیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ سے بھی بڑھ کے ایک چیز بڑی ضروری ہے، وہ ہے گھر کا ماحول۔ جب تک آپ ماحول نہیں نہ بدلیں گے تربیت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ماحول زیادہ اچھا اثر کرتا ہے یا تربیت پر اثر ہے؟ تو یاد رکھیں جب تک ماحول اچھا نہ ہو تربیت فائدہ نہیں دیتی۔ ایک بادشاہ نے یہی سوال اپنے دربار میں پوچھا تھا، تو ایک وزیر نے کہا جی تربیت بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، جیسی کسی کی تربیت کی جائے اس کے مطابق وہ چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ تو ایک دوسرا وزیر تھا، اس نے صورت میں یعنی جلدی میں یہ کہہ دیا نہیں جی ماحول بھی بڑا اثر کرتا ہے، ماحول کی بڑی اہمیت ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تم دونوں کو ایک ایک مہینہ دیتا ہوں، 1 مہینے بعد دونوں اپنا اپنا دعویٰ ثابت کرو، جو ثابت نہیں کرے گا میں اس کا سر اتروا دوں گا۔ اب اس طرح ہوا کہ 24 دنوں کے بعد وہ جو وزیر تھا نا جس نے دعویٰ کیا تھا تربیت بڑی اعلیٰ چیز ہے، وہ دربار میں آیا، اس نے کہا جی میں اپنا دعویٰ 5 دن پہلے پیش کر دیتا ہوں، ابھی 4-5 دن ہیں مہینہ مکمل ہونے میں، میں پہلی دعویٰ پیش کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دعویٰ پیش کرو۔ اب درباری بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے دعوے کی دلیل یہ دی کہ اس نے نا ایک خاص لے پر تالی بجائی۔ جیسے اس نے تالی بجائی ہے، ایک دروازے کے ایک طرف سے 10 بلیاں دربار میں داخل ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے منہ میں پلیٹیں اٹھا رکھی ہیں اور پلیٹوں میں موم بتیاں جل رہی ہیں۔ ان کی تربیت ایسی کی گئی تھی، سکھایا ایسے گیا تھا کہ انہوں نے اس انداز سے وہ پلیٹیں اٹھا رکھی ہیں کہ موم بتیاں گر نہیں رہیں، وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گئی ہیں۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا یہ ہے تربیت کا اثر، دیکھیں میں نے تربیت کتنی اعلیٰ کی ہے۔ تو بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا 6 دن رہ گئے ہیں، تو اپنے دعوے کی دلیل دے ورنہ تیرا سر اتار دیا جائے گا۔ اب وہ وزیر بڑا پریشان ہے کہ اس نے کیسا ہوش ربا کام کر دیا ہے، میں کیسے ثابت کروں گا۔ وہ بڑا مارا پھرا، بڑے سمجھداروں سے ملا، اسے کوئی مطمئن نہیں کر سکا۔ ایک دن وہ ایک فقیر کے پاس گیا اور جا کر اپنی ساری کہانی سنائی اور کہنے لگا 5-6 دن رہ گئے ہیں، میری موت کا پروانہ جاری ہونے والا ہے، کچھ ایسا دعا کرو، کچھ ایسا کام کرو کہ میں بچ جاؤں۔ فقیر نے کہا انشاءاللہ آخری دن میں خود آؤں گا اور آ کر تمہارے دعوے کو سچا ثابت کروں گا۔ آخری دن آیا، دربار لگا ہوا ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہیں، تو دونوں وزیر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں وہ فقیر بھی ایک تھیلا اٹھا کے نا محل کے کونے میں آ کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا بھی دونوں اپنی اپنی دلیل پیش کرو۔ تو حسب معمول پہلے والے وزیر نے وہ ایک خاص لے پہ تالی بجائی،
10 بلیاں دربار میں داخل ہوئیں، ان کے منہ میں پلیٹیں ہیں اور موم بتیاں جل رہی ہیں۔ سارے درباری دم بخود ہو کے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب دوسرا وزیر کیا کرے گا۔ دوسرے وزیر نے ملتجی نگاہوں سے دیکھا اس فقیر کی طرف جو ہاتھ میں تھیلا لے کے کھڑا تھا۔ فقیر مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، اس نے اپنے تھیلے کا منہ کھول کے بڑے دربار میں تھیلا الٹ دیا، اس میں سے درجنوں چوہے نکل کر بھاگے ہیں۔ جیسے چوہے نکل کر بھاگے ہیں، بلیوں نے چوہوں کو دیکھا، انہوں نے پلیٹیں چھوڑی ہیں، چوہوں پر جھپٹی ہیں اور دربار میں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ بھئی چوہے لوگوں کے پیروں میں گھس رہے ہیں، بلیاں حملہ کر رہی ہیں اور چیخ چغار بلند ہو گئی ہے۔ تو فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا، کہا بادشاہ یہ ہے ماحول کا اثر، تربیت جیسی مرضی اعلیٰ کر لو، جب تک انہیں اچھا ماحول نہیں ملے گا یہی انجام ہوگا۔ بلیوں کی تربیت تو اچھی تھی کہ تم نے پلیٹیں اٹھا کر گزرنا ہے اور موم بتی جل رہی ہے، لیکن ماحول نہیں دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہوئی ہے جیسے انہوں نے بدلا ہوا ماحول دیکھا ہے، فطرت کے مطابق وہ چوہوں پر جھپٹی ہیں اور تربیت کا بیڑا غرق کر دی ہے۔ تو اسی طرح ہر جنس کی تربیت ماحول کے مطابق کرنی چاہیے۔ جب آپ گھر کا ماحول کر دیں گے نا مطالعہ والا، اسلامی احکامات والا، جب آپ ٹیلی فون اٹھا کر کسی کی بھی کال پہ ہیلو کے بجائے السلام علیکم کہیں گے، جب کوئی بچہ آ کر کوئی چیز دے گا تو آپ اسے گڈ ورک کے بجائے جزاک اللہ کہیں گے یا احسن الجزا کہیں گے یا دیگر اسلامی کلمات ادا کریں گے اور اذان کی آواز سن کے رد عمل کریں گے، تو بچوں کی خود بخود تربیت ہو جائے گی اور پھر ماحول کا اثر تربیت میں بھی نظر آئے گا اور پھر مطالعہ میں بھی نظر آئے گا۔ اس لیے مطالعہ بڑی اچھی چیز ہے، تربیت بھی اچھی چیز ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اسے ماحول کہتے ہیں۔ آپ بچوں کو اچھا ماحول دے دیں، تربیت بھی اچھی ہو جائے گی اور مطالعہ کا بھی انشاءاللہ فیض نصیب ہو جائے گا۔ علامہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ ہم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی تعظیم کرتے ہیں، الحمدللہ، لیکن یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ منہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے؟ بعض لوگ اس میں شک پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک منہ مبارک کی بات ہے تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث ہیں اور امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس کی شرح میں لکھے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج کے موقع پر یوم النحر یعنی قربانی کے دن امام الانبیاء نے حلق کروایا تھا، یعنی کہ سر کے بال اتروائے، اور وہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ پہلے دانی طرف سے بال اتارے گئے اور جناب ابو طلحہ کو دیے کہ لوگوں میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور پھر باہنی طرف کے بال اتارے گئے، بائیں طرف کے، وہ لوگوں کو دیے، وہ بھی تقسیم کیے، اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے حصول برکت کے لیے۔ اور اس پر بعض میں بزرگوں کا مشاہدہ بھی ہے کہ وہ منہ مبارک بڑھتے رہے ہیں حتیٰ کہ ان سے گچھے بنے ہیں۔ دبئی میں انٹرنیٹ پر ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے ہمارے پاس منہ مبارک کا جو سائز تھا وہ چھوٹا تھا، اب تو زلفیں بن گئے اور دراز ہو گئے ہیں۔ تو منہ مبارک یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ امام الانبیاء نے صحابہ کو عطا فرمائے جو تقسیم کیے گئے۔ اب رہا یہ سوال کہ جو منہ مبارک آپ کے علاقے میں ہے کیا واقعی وہ امام الانبیاء کا منہ مبارک ہے؟ تو اگر تو دیکھنا ہونا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے یا نہیں، تو اس کی 2-3 نشانیاں ہیں۔ مثلاً اسے آگ نہیں چھو سکتی، آگ اس پر اثر نہیں کر سکتی، اس کا سایہ بھی نہیں ہوگا، یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ منہ مبارک کو آگ پر لے کے جانا یا جلانے کی کوشش کرنا یہ سوء ادب آ جاتا ہے اور اس میں آداب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تو آپ اس طرح کریں، منہ مبارک حسن ظن کے ساتھ آپ ادب کریں، تعظیم کریں، کیونکہ اگر وہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی منہ مبارک ہوا تو پھر تو آپ کی تعظیم قبول ہو جائے گی۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہوا، آپ اپنی طرف سے تعظیم ہی کریں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ اسے چیک کریں یا تعظیم نہ کریں، ہم نے تو تعظیم کرنی ہے نسبت رسول کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے کہ یہ بال مبارک حضور کے وجود مبارک کا حصہ رہا ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ منہ مبارک حضور نے خود تقسیم فرمائے، آگے وہ پھیلے، یہ بات ثابت ہے۔ تو آپ کے علاقے میں جو منہ مبارک ہے آپ اس کی تعظیم کریں، کیونکہ اگر وہ امام الانبیاء کا ہی منہ مبارک ہے تو آپ کی تعظیم قبول ہو جائے گی۔ فی الوقت میں یہی سادہ سا جواب دے سکتا ہوں۔ اللہ کریم حضور کی نسبتوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کسی دوست نے وظیفہ پوچھا کہ ڈپریشن کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، ڈپریشن کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو ڈپریشن کے علاج کا جو وظیفہ ہے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 کا یہ حصہ من بعد الغم آمنۃ نعاسا، اسے 121 دفعہ پڑھیں اول اور آخر درود شریف کے ساتھ۔ 121 دفعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 کا یہ حصہ من بعد الغم آمنۃ نعاسا یا نعاسن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں تو یہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ اللہ کریم اس قرآنی وظیفے کی بیش از بیش برکات ہمیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یا من له صبری وكل شکایتی وبقربه كم تنجلي أشجار